بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ عثمان ڈار ہوں یا صداقت علی عباسی ہوں، ان کی انٹرویوز کا بڑا چرچا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ غلطی کی یہ کہ یہ دونوں اشخاص سے کافی عرصے سے لاپتہ تھے اور ان کی فیملیز ان کو تلاش کر رہی تھیں، ان کے لیے دعائیں کر رہی تھیں کہ وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے۔ ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا، لاپتہ ہے، غائب ہے، کسی نے اٹھایا ہے، کہیں جان بوجھ کے چلے گئے، کسی کو ان کی فیملی کے بارے میں فیملی کو پتہ نہیں تھا، وہ پریشان تھے۔ تو جب یہ اشخاص جو آئے ہیں تو انہوں نے کیا ترجیح دی، کیا مناسب سمجھا کہ پہلے میڈیا پہ جائیں گے، وہاں پہ اپنا موقف دیں گے، اپنے انٹرویو ریکارڈ کرائیں گے، پھر فیملی کے پائیں گے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص غائب ہو، فیملی سے دور ہو، وہ سب سے پہلے اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ملنا چاہتا ہے، پھر جا کے وہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، کاروباری زندگی ہوتی ہے، وہ سر انجام دیتا ہے۔ پھر وہ میڈیا پہ آتا ہے، بیانات دیتا ہے، سیاست کی باتیں کرتا ہے، کاروبار کی باتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان کی جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے۔ ان دونوں کیسز میں کیا ہوا ہے کہ عثمان ڈار کامران شاہد کے پاس گیا، اس کو انٹرویو دیا دنیا نیوز پہ، پھر وہ گھر چلا گیا۔ اور یہاں پہ صداقت علی عباسی ڈاؤن نیوز کیا، وہاں پہ انٹرویو ریکارڈ کروایا، پھر گھر چلا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لا آف نیچر بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد سے ملتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں، اپنی فیملی سے ملتے ہیں، اپنا دکھ درد جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹینشن فری ہوتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، پھر آپ جا کے میڈیا سے بات کرتے ہیں اپنے کاروبار۔ یہاں پہ تو دونوں جو ہیں، مجھے نہیں سمجھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر جو ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زادانہ مرضی سے انٹرویو دیا؟ کیا کوئی جبر تشدد کی وجہ سے انہوں نے انٹرویو دیا؟ کیا کوئی اور ان کے اوپر پریشر تھا؟ یہ چیزیں ابھی انہیں ڈسکلوز ہونا باقی ہیں، یہ چیزیں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ کیونکہ صداقت علی عباسی کا آپ کیس لے لیں، مثال لے لیں، 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ مسلسل ٹی وی پہ آتا رہا، مختلف پروگرامز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا، اور کبھی بھی اس نے الزامات جو ہے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان ہو یا بشرا بی بی ہو اس کے حوالے سے نہیں لگائے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ 1 مہینہ پہلے وہ لاپتہ ہوا، غائب ہوا، اس کی فیملی پریشان تھی، آتے ہی وہ اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ تو عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، عمران خان آکسفورڈ گریجویٹ ہے، وہ باہر سے لکھا پڑھا ہے، اس کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پرتشدد ریاست مخالف اداروں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا، نہ ہی اس کی کسی کو ترغیب دے گا کہ ایسے کرنے کی۔ وہ پرامن شخص ہے، اس کی سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ پرتشدد جو ہے کارروائیوں پہ یقین رکھنے والا شخص نہیں۔ ایک آکسفورڈ گریجویٹ ہے، لکھا پڑھا شخص ہے، اس ایک لکھے پڑھے طرز عمل کا جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صداقت علی عباسی جو ہے 1 مہینہ پہلے لاپتہ ہوئے، غائب ہوئے، اس کی فیملی اس کو تلاش کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، منتیں مانگ رہی تھی، پریشان تھے، بچے اپنے والد کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جو بچے جو ہے وہ اپنے باپ کی واپسی کے لیے دعا کر رہے تھے، باپ نے ان کے پاس جانا پہلے مناسب نہیں سمجھا، لیکن باپ نے بہتر سمجھا کہ پہلے میں میڈیا پہ چلا جاؤں، وہاں پہ بیان ریکارڈ کرواؤں، پھر واپس آ کے بچوں سے ملوں۔ تو کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ لوگ ان چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے۔ تو پھر آنے والے دنوں میں کیا یہ دونوں اشخاص عدالت میں اپنے بیان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے؟ تو ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان میں جو ہے الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن سرگرمیاں ہونی ہیں، اور ہمارے سیاسی استحکام جو ہے وہ الیکشن کے بغیر جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو اب عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، یہ ایک دوسرے کے اوپر کھل کے تنقید کریں، ایک دوسرے کے منشور پہ تنقید کریں، طرز حکومت پہ تنقید کریں، لیکن خدارہ ایک بات پہ تہیہ کر لیں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو وہ اداروں کو سیاست میں نہ لے کے آئے، اداروں کے اوپر تنقید نہ کرے، کیونکہ سیاستدان تو آ کے اپنا موقف جو ہے بہتر طریقے سے ان کے ترجمان ہوتے ہیں، پوری ایم پی ایز، ایم این ایز اور سوشل میڈیا سپورٹرز، بڑا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ آ کے اپنے موقف دے سکتے ہیں، لیکن جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی ترجمانی بہتر طریقے سے میڈیا پہ آ کے نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کوئی بیان دیتے بھی ہیں تو وہ قانون کی پابند ہوتے ہیں، ایک حد تک وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اداروں کے اوپر تنقید نہ کیا کریں، ادارے ہیں
تو پاکستان ہے. اداروں کی پاکستان کو اہم ضرورت ہے اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ ادارے کے بغیر چل نہیں سکتا. اس لیے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، کوئی بھی ہو، اپنے سیاسی مفاد کے لیے جو ہے وہ اداروں کے اوپر تنقید نہ کریں، نہ ہی اداروں کو سیاست میں لے کے آئیں. تو باقی آپ کا سیاست کا میدان بڑا وسیع ہے، کھلا ہے. مولانا فضل الرحمان عمران خان کے اوپر تنقید کرے، عمران خان، فضل الرحمان، آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز، ان کے بارے میں جلسے میں جو مرضی تنقید کرتا رہے. یہ ایک سیاست کا حصہ ہے، یہ گیم آف پولیٹکس ہے. اس پہ آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن گیم آف سیاست میں، پولیٹکس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن خوددارہ سیاست میں پاور حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کریں، اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ اداروں کو ہی ٹارگٹ کا نشانہ بنا دیں، اداروں کے اوپر ہی تنقید کریں. اداروں کو اوپر تنقید کرنے سے گریز کریں. باقی آپ کی سیاست ہے، آپ نظام معیشت کے اوپر بات کریں، اس کو کیسے اصلاح کرنا ہے، پاکستان میں مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، کیا منصوبے لے کے آنے ہیں کہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ بھی ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا اس کو نصیب ہو، اس کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں، اس کے بچے کو بھی آگے نکلنے کا، بڑھنے کا روشن مستقبل ملے، اس کے خوابوں کی بھی تکمیل ہو، اس کے پاس بھی اچھے گھر ہو، گاڑی ہو، صحت کی سہولیات ہوں. تو ڈیفینیٹلی آج بھی گاؤں میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بلیو کرے ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر پورے گاؤں میں جو ہے وہ شور کرنا پڑتا ہے، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے ادھار پکڑنا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہم نے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. جو مسائل جو ہے عام آدمی ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے. تو خدارہ جو ہے اپنے اپنے جو ہے سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کا سوچیں، عام آدمی کا سوچیں. پاکستان زندہ باد.